اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی گفتگو ہم نے دو اصطلاحات پر کرنی ہے، دو چیزوں پر، دو پہلوؤں پر۔ دو اصطلاحات ہیں، دو اصطلاحات نہ سمجھیے، دو نظریات سمجھ لیجئے، دو تصورات سمجھ لیجئے۔ آپ لوگ اس کو سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ہر بوڑھا جوان بچہ اس سے آگاہ ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور آپ شاید آج جس دن میں آپ بیٹھے ہیں، اس دن میں آپ نے یہ جو دو لفظ جس پر ہم بات کریں گے، شاید ہم میں سے سب نے آج کے دن میں بھی یہ دو لفظ بولے ہوں گے۔ ایک لفظ ہے شیطان اور ایک لفظ ہے انسان۔ اور اس پر گفتگو کو جو میں نے اللہ رب العزت کی توفیق سے ذہن بنایا کہ اس پر بات کرتے ہیں ابھی رستے میں، وہ اس لیے بنایا چونکہ یہ ایک ایسے فرد کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں جو اب ہم میں نہیں ہے۔ سب آئے ہیں جاننے کے لیے، کل نہ معلوم کہ اور کون ہم میں نہیں ہوگا۔ بالآخر چلتے چلتے یہ سلسلہ ہم میں سے ہر فرد نے جلد یا بدیر اس سے گزرنا ہے۔ تو پھر سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح سورہ ملک کے آغاز میں اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات۔ الذی خلق توجہ فرمائیے، خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ وہ جانچ لے، پرکھ لے، تاکہ وہ کیا کرے؟ جانچ لے اور پرکھ لے، ایکم، کون ہے تم میں سے احسن، بہترین عمل کرنے والا، احسن عمل، اچھا عمل، یعنی اچھا عمل نہیں ہے، احسن ہے، افعل، بہت ہی اچھا عمل کرنے والا۔ تو گویا زندگی اور موت کی تخلیق اس لیے یہ نہ آغاز ہے نہ اختتام ہے، یہ ایک ایسا دورانیہ ہے، اس کی تخلیق کا مقصد ہے کہ اس کی بنیاد پر اگلے سارے مراحل، اگلے سارے درجات اور اگلے ساری آسائشیں اس کی بنیاد پہ طے ہوں۔ اب حیات اور موت تو ہے آزمائش کے لیے، سوال یہ ہے کہ پھر حیات اور موت ایک دورانیے کا نام ہے، اس دوران جس کو اللہ آزمائش کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے، وہ آزمائش ہے کس شے سے متعلق؟ ہے کس شے سے متعلق؟ وہ آزمائش اللہ رب العزت نے جب انسان کو زمین پر بھیجا تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ شیطان کو بھیج کر اور پھر آدم علیہ السلام کو تعلیمات دے کر یہ بات واضح فرما دی کہ میں نے تمہیں انسان بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ انسان بنایا ہے، اور تمہارے مد مقابل ایک منفی قوتوں کا منبع بنایا ہے، اور انسان میں نے مثبت قوت رکھی۔ تو اب میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنی کارگزاری اور زندگی ایسے گزارے کہ گویا جب یہ زندگی گزار کے پلٹ رہا ہو تو میں نے جو اس کے بارے میں، حالانکہ مجھے کوئی حاجت اللہ کو نہیں ہے کہ یہ گزار کے ہمارے بارے میں طے کرے ہم جنتی ہیں کہ دوزخی ہیں، وہ تو ازل سے جاننے والا ہے اور ابد تک کا جاننے والا ہے، وہ تو خود تقدیروں کا خالق ہے، لیکن اس نے ہر شے کا ایک نظم قائم کر دیا۔ اس نظم کا حصہ یہ ہے کہ جب آپ دنیا سے جائیں گزار کے تو وہ یہ فیصلہ بر بنیاد عدل کر سکے کہ دیکھو اس کو یہ رکاوٹیں پیش آئیں، اس کے یہ مزاحمت کرنے والے تھے، اس کے داخلی داعیات یہ تقاضے کرتے تھے، اس کے خارج میں مزاحمتوں کا یہ معاملہ تھا، اس نے داخلی اور خارجی دونوں مزاحمتوں کو کیسے مینج کیا اور اپنے آپ کو کیسے سمیٹ کر میری راہ پر قائم رہا اور بالآخر آنکھیں بند کر کے میرے پاس پہنچ گیا ہے۔ یہ ہے اصل شے دیکھنا۔ تو جو اس راہ میں آپ کو بھٹکاتا ہے وہ شیطان ہے۔
تو پہلے اس کا تھوڑا سا معنی سمجھتے ہیں، پھر ہم قرآن مجید کی روشنی میں، صرف قرآن مجید کی روشنی میں لفظ انسان اور لفظ شیطان، ان کے جو تصورات قرآن نے ہمیں دیے ہیں وہ سمجھیں گے۔ کیوں؟ چونکہ باقی جو کتابیں ہیں، تفاسیر ہیں، توضیحات ہیں، تشریحات ہیں قرآن اور سنت کے علاوہ، اس میں بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں، مگر جو قرآن مجید کے اندر چیز آ گئی، سمجھ لیجئے کہ وہ انسان سے متعلق ہو یا شیطان سے متعلق، اس پہلو کا ہدایت سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے، چونکہ اگر ہدایت سے تعلق نہ ہوتا تو وہ کتاب ہدایت کا حصہ نہ بنائی جاتی۔ تو اس لیے ہم قرآن مجید کا جائزہ لیں۔ انسان کا لفظ جو ہے، جب آپ اس کو سمجھتے ہیں، سب جانتے ہیں اس کا اصل مادہ کیا ہے، کہاں سے نکلا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے میں اس انداز میں بیان کروں گا کہ جب آپ انسان کا معنی سمجھیں تو یہ دو حوالوں سے سمجھا جاتا ہے۔ ایک ہے انسان کا حوالہ بر بنیاد بندہ الہی، انسان کا مطلب کیا ہے، اور ایک ہے انسان کا مطلب کہ انسان چونکہ اس دنیا کا فرد ہے، باقی افراد کی نسبت اس کا مطلب کیا ہے۔ انس اس سے یہ لفظ بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے چاہت، رجحان، محبت، اور اسی سے پھر علماء لکھتے ہیں کہ نسیان کا لفظ بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا۔ تو آپ دیکھیے کہ انسان کے مادے میں اور اس مادے سے آگے بننے والے الفاظ میں کتنا تنوع اور اختلاف ہے۔ یہی تنوع اور اختلاف اس کی شخصیت میں بھی پایا جاتا ہے کہ ایک طرف اس کے لفظ کا، جس سے وہ لفظ انسان بن رہا ہے، ایک طرف اس کا تقاضا ہے چاہنا، یاد رکھنا اور قریب ہونا، اور دوسری طرف اسی مادے سے بننے والی ایک نئی ترکیب کا معنی ہے بھول جانا۔ تو علماء نے اس کو یوں بیان کیا، جوڑتے ہوئے، تطبیق کرتے ہوئے، کہ جب اللہ کی نسبت انسان کو ڈیفائن کریں گے تو مراد یہ ہوگی کہ جو اللہ کو چاہے اور اللہ کو یاد رکھے، اور اس طرح یاد رکھے کہ اللہ کے سوا ہر ایک کو بھول جائے۔ تو دونوں پہلو جمع ہوں گے۔ تو یہ تو ہوگا انسان خدا کی نسبت، پھر ہے انسان کی نسبت، اس کے لیے بھی مادہ یہی ہے۔ علماء لغت نے بحر المحیط اور دیگر کتب میں اس سے ایک معنی اخذ کیا ہے، مانوسیت، جس کا مد مخالف، اس انس کا مد مخالف وحشت آتا ہے۔ تو وحشت کہتے ہیں تنہائی کو۔ وحشت ایک کیفیت ہے جو آپ پر کب وارد ہوتی ہے؟ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں۔ اور مانوسیت ایک ایسی کیفیت ہے کہ جب کچھ لوگ جن سے آپ مانوس ہیں، ان کے ساتھ آپ بیٹھے ہوں تو آپ پر وہ کیفیت وارد ہوتی ہے۔ تو گویا انسان کا ایک مطلب اب یہ ہوا جو میں نے عرض کیا کہ وہ اللہ کو یاد رکھے اور ماں سوا اللہ کو بھول جائے، اور دوسرا معنی انسان کا یہ ہوا کہ انسان ہوتا ہی وہ ہے کہ جو وحشت کا شکار نہ ہو، اپنے آپ کو اللہ کے بندوں سے کاٹ کے ایک کونے میں نہ بٹھائے، بلکہ انسان کے لفظ کے اندر یہ رعایت موجود ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے اس حد تک مانوس ہو کہ اس کا قریبی اگر کوئی دکھ اور درد میں ہوتا ہے تو وہ اس سے بے نیاز نہ رہ سکے، وہ اس سے بے نیاز نہ رہے۔ دیکھیں نا، اللہ نے عبادات کے حکم میں بھی اجتماعیت کو جمع کر دیا، نمازوں میں جمع، پھر جمعے پر جمع، پھر عید پر جمع، پھر حج پر جمع، کتنے مظاہر ہیں۔ پھر آپ اگر نماز کے اندر جو آپ پڑھتے ہیں صیغے جمع کے کثرت کے ساتھ، تو آپ اس پر غور کریں۔ تو گویا انسان کے یہ دو معنی، لغوی معنی۔ اسی طرح شیطان کا لفظ ہے، تو وہ شیطان ان سے بنا ہے۔ شیطان اس رسی کو کہتے ہیں جو مضبوطی سے بٹی ہوئی ہو اور لمبی ہو، دور تک جائے، یا بئر الشیطان، اس کنویں کو بھی کہتے ہیں کہ جو اتنا گہرا ہو کہ اگر کھڑے ہو کے دیکھیں تو آپ کو اس کا جو پیندہ ہے، جو اس کا اینڈ ہے، وہ نظر ہی نہ آئے۔ تو اس دو لغوی معانی سے علماء نے جو اس کا معنی نکالا کہ شیطان اس کو کہتے ہیں جو بہت دور جا چکا ہو، کس سے؟ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مغفرت سے، زندگی کی خوشیوں سے، آخرت کے اچھے نتائج سے۔ تو گویا آپ کو معلوم ہے کہ اس کا نام جو ابلیس تھا، اس کا اصل نام تھا عزازیل،
تو وہ تھا عزازیل جب ملائکہ کے ساتھ عبادت کیا کرتا تھا، پھر جب وہ رحمت سے دور ہوا اس نے نافرمانی کی نا، تو نافرمانی اتنی معیوب چیز نہیں ہے۔ لغزش تو حضرت سیدنا آدم سے بھی ہوئی تھی نا، شجر ممنوعہ کھانے والی، کیا ہوئی تھی؟ لغزش۔ تو جب اللہ نے پوچھا تو حضرت سیدنا آدم کا جواب کیا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا۔ تو آدم علیہ السلام کا جواب یہ تھا کہ باری تعالیٰ میں زیادتی کر بیٹھا خود پر۔ اللہ نے فرمایا ایسی شاندار اعتراف لغزش اور ایسا اعتراف اور ایسا رجوع، تو لہٰذا نہ صرف واپس انسانیت لوٹائی بلکہ ابو الانبیاء بنا دیا۔ اور شیطان نے بھی لغزش کی، خطا کی۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے، تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، مجھے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ آگ کی فطرت یہ ہے کہ اس کو جلائیں تو وہ اوپر کو اٹھتی ہے، اور مٹی کی فطرت یہ ہے کہ اس کو پھینکیں تو وہ نیچے گرتی ہے، تو لہٰذا میں اونچا ہوں۔ یہ استدلال کیا اس نے، یہ الفاظ اور متن قرآن ہے جس کی میں تھوڑی شرح کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں بلند ہو کے اس کمتر کو کیوں سجدہ کروں؟ تو گویا اس نے اپنا بلند اور معاذ اللہ سیدنا آدم کا کمتر ہونا تو دیکھا، لیکن یہ نہ دیکھا کہ حکم دینے والا کون ہے، وہ کتنا بلند ہے۔ تو لہٰذا یہاں سے پھر وہ پہلے عزازیل تھا، وہاں سے وہ شیطان بنا، اور جب شیطان دور کر دیا نا، دور کرنے والے کو شیطان جو دور ہو جائے اس کو، اور دور ہونے کے بعد جو اس پر کیفیت طاری ہوئی مایوسی کی، اس کیفیت نے اس کا نام ابلیس رکھ دیا۔ یہ تین مختلف حالتیں ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ تین مختلف حالتیں۔ اس معنی کو سمجھنے کے بعد اب ہم قرآن مجید کی روشنی میں انسان کو بیان کریں گے۔ یہ ہماری گفتگو کا پہلا حصہ۔ انسان کو قرآن مجید نے 6 پہلوؤں میں بیان کیا ہے۔ کتنے پہلوؤں میں؟ 6۔ نوجوان توجہ سے سنیں، ہمارے ہاں قرآن پڑھنے سننے کا ذوق بہت کم ہے۔ اسی ذوق کو دوبالا کرنے کے لیے ابھی میری ایک کتاب بھی آئی ہے، قرآن مجید کے 365 اصول۔ سال کے ہر دن میں ایک اصول پڑھتے ہیں تاکہ براہ راست قرآن سے تعلق جڑے، تو یہ بھی اسی میں سے ہے، کچھ نہ کچھ سارا نہیں۔ تو 6 حصوں میں اللہ نے قرآن کو، انسان کے مختلف پیراڈائمز قرآن نے 6 حوالوں سے بیان کیے۔ پہلا حصہ، اب آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ قرآن مجید جو انسان کے پہلو بیان کرتا ہے، اس پہلو کے بیان سے مراد کیا ہے اور ثابت کیا کرنا چاہتا ہے۔ وہ جو قرآن جس طرف اشارہ کر کے ثابت کرنا چاہتا ہے وہی اصل میں ہدایت ہے جو ہمیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب میں آپ کو بیان کرتا جا رہا ہوں، اور آپ نے توجہ کس پر کرنی ہے؟ اس نقطے پر کرنی ہے کہ جو اس بیان سے مقصود بیان ہے اللہ کا۔ فرمایا، جو میں نے آیت ابتداً برکت کے لیے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ دہر کی آیت کہ انسان پر، اب انسان کو اللہ قرآن میں سمجھا رہا ہے، سامنے انسان بیٹھا ہے اور اللہ اس سے مخاطب ہے۔ اب یہ سمجھیں، یعنی آپ تصور یہ کریں کہ ہم میں سے ہر فرد سامنے بیٹھا ہے اور ہمارا رب ہمیں ہماری حیثیت اور ہماری اصل صورتحال واضح کر کے بتا رہا ہے۔ یہ قرآن ہے نا۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو لہٰذا یہ ہمیں سامنے بٹھا کے اللہ ہمیں ہماری اصل حیثیت بتا رہا ہے، چونکہ قرآن ہے یہ سارا۔ تو اللہ نے پہلا تعارف ہمارا ہمیں یہ کروایا کہ تو مجھے چھوڑ کے کہاں گیا ہوا ہے؟ تو وہ تھا کہ جس کو کوئی جانتا ہی نہ تھا، تو اس قابل ہی نہ تھا کہ تیرا کوئی تذکرہ کیا جائے۔ تو نے کبھی غور نہیں کیا کہ آج اشتہار پہ تیرا نام آتا ہے، گھر والے تیرے بغیر فیصلہ نہیں کرتے، تیری اتنی قدر و قیمت ہے اپنی برادری میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، تو وہ تھا لم یکن شیئا مذکورا، عزت تو دور کی بات، تیرا تو ذکر ہی کوئی نہیں کرتا تھا، تیرا تو یعنی تو قابل ذکر ہی نہیں تھا۔ اب جو یہ ذکر ہے ہر جگہ پہ ہے، کبھی توجہ نہیں کرتا کہ یہ ذکر
اس قابل تجھے کس نے بنا دیا؟ اب جس نے تجھے اس قابل بنایا ہے تو اسی سے دور بھاگا ہوا ہے، تو بڑا احسان فراموش ہے۔ پہلا حصہ، اس پر بہت ساری آیات ہیں، لہٰذا ظاہر ہے ہم ساری کور نہیں کر سکتے، لیکن اس قرآنی مضمون کو اختصار سے ہم کور کرتے جائیں۔ دوسرا، قرآن مجید نے انسان کا تعارف کروایا، جو قرآن مجید نے انسان کی جو کیمیائی ساخت ہے تخلیق کی، اس کا ذکر کیا۔ کیمیکل جو انسان کی کیمیکل سٹرکچر کی فارمیشن ہے، اس کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا سورۃ الحجر میں، فرماتا ہے انسان کو ہم نے کھنکتی ہوئی بولتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ ذرا سنتے جائیے کیمیائی تخلیق کا ذکر۔ پھر فرمایا ہم نے انسان کو کیچڑ نما مٹی سے پیدا کیا۔ پھر فرمایا سورۃ الصافات میں ہم نے انسان کو لیسدار مٹی سے پیدا کیا۔ پھر فرمایا ہم نے ٹھیکرے کی مانند کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ آپ سامنے بیٹھے ہیں اور تصور کیجئے کہ ہمارا رب ہم سے مخاطب ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تجھے میں نے ٹھیکرے کی مانند لیسدار بو چھوڑنے والی مٹی سے پیدا کیا، اور اب تو کس شکل میں بیٹھا ہے، اب تو کس منصب اور کن صلاحیتوں کے ساتھ بیٹھا ہے، تو بھول گیا اس ٹھیکرے کی مانند کھنکتی ہوئی بودار مٹی میں، اور آج میں یہاں تک اس سفر میں کون تیرا مددگار تھا؟ تو اسی کو چھوڑ چکا۔ پھر تیسرا پہلو قرآن مجید نے جو بیان کیا انسان کا، وہ تھی انسان کی حیاتیاتی ساخت۔ پہلی میں نے کون سی بتائی؟ کیمیائی ساخت، بایولوجیکل جو انسان کی فارمیشن ہے، اس کا قرآن نے ذکر کیا۔ اور قرآن مجید نے فرمایا انسان، اللہ نے فرمایا ہم سے سیدھا، اے انسان تو وہ ہے کہ جس کو میں نے ایک ایسے قطرے سے پیدا کیا جو اگر کپڑے پہ لگ جائے تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ سورۃ النحل۔ پھر فرمایا ہم نے اس قطرے یعنی نطفے کو جس سے تجھے پیدا کیا ایک مضبوط جگہ پہ ٹھہرا دیا، پھر اس کو جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس کو لوتھڑا بنا دیا، پھر اس کو اس لوتھڑے پر ہڈیاں چڑھا دی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، پھر تجھے ماں کے پیٹ سے تولد بخشا، تو پیدا ہو گیا، پھر بھی تو ہم سے دور ہے۔ سارے مراحل، کون ہے جو ان مراحل سے گزار سکتا ہے؟ ذرا توجہ تو کیجیے، کون ہے جو گزار سکتا ہے؟ پھر فرمایا آگے سورہ السجدہ میں فرمایا پھر وہ جو لوتھڑا تھا نا، پھر اس لوتھڑے سے میں نے کان بنائے، پھر اس لوتھڑے سے میں نے آنکھیں بنائی، پھر اس لوتھڑے میں میں نے دل بنایا جس سے تو سوچتا سمجھتا ہے، پھر بھی تو مجھے بھول چکا ہے۔ پھر آگے فرمایا یہ دوسرا حصہ، یہ تیسری چیز تھی۔ یاد رکھیے قرآن مجید نے انسان پر 6 حوالوں سے ہی بات کی، باندھ کے رکھ لیجیے۔ پہلا کیا تھا؟ انسان کی اس حیثیت کا بیان کیا کہ وہ کچھ، دوسرا کیا تھا؟ نوجوان خاص طور پہ وہ کیا تھا؟ جو انسان کی کیمیائی تخلیق کی کیمیائی ساخت ہے، اس کا ذکر کیا۔ مقصد ہر ذکر سے ایک ہے۔ پھر تیسرا کیا تھا؟ انسان کی جو بایولوجیکل اس کی فارمیشن ہے، اس کا ذکر کیا۔ پھر تیسرا کیا تھا؟ چوتھا کیا تھا؟ انسان کے لائف سائیکل کا ذکر کیا، پورے ابتدا انتہا۔ سورہ المؤمن آیت نمبر 67 میں فرمایا کہ میں نے انسان تجھے مٹی سے پیدا کیا، اس کے بعد اور اس مٹی سے پیدا، اب یہاں پہ کیمیائی اور بایولوجیکل ساخت کو جوڑ دیا، فرمایا مٹی سے پیدا کیا اور اس پیدائش کا آغاز میں نے نطفے سے کیا۔ کیا خوب بات ہے، پیدائش کا آغاز نطفے سے کیا، پھر لوتھڑا بنا، پھر بچہ بنا، پھر میں نے تجھے جوانی دے دی، پھر تو بوڑھا ہو جائے گا اور پھر بہرحال تو مر جائے گا۔ یہ سب بھی تجھے میری طرف متوجہ نہیں کرتا، پھر بھی تو مجھ کو چھوڑ کے گیا ہوگا۔ پورا لائف سائیکل بچپن سے موت تک، جس مجلس میں ہم شریک ہیں۔ یہ 4 پہلو۔ 5واں پہلو جو انسان نے قرآن مجید کا بیان کیا، وہ انسانی شخصیت کے کچھ خواص بیان کیے، مثبت بھی منفی بھی۔ آج اسٹڈی کریں نا کہ قرآن ہمیں ہمارے بارے میں کیا کچھ بتاتا ہے نا، انٹرسٹنگ ٹاپک۔ پہلا بتایا قرآن مجید نے، اچھا اب
آپ نے جس بنیاد پر جنت میں جانا ہے وہ آپ کا رویہ ہے، یہ طے کر لیں۔ کیا ہے؟ اللہ سے متعلق رویہ کیا ہے، ماں باپ سے متعلق رویہ کیا ہے، رسول اللہ سے متعلق رویہ کیا ہے، عزیز و اقارب سے متعلق رویہ کیا ہے۔ یہ جتنے احکام قرآنی ہیں، وہ حقوق اللہ میں سے ہوں، حقوق العباد میں سے ہوں، معاملات میں سے ہوں، کسی بھی حوالے سے ہوں، وہ سب کے سب اس رویے کی درست تشکیل کے لیے دیے گئے۔ غلط رویہ یعنی ماں باپ سے کہا اف نہ کہو، اگر کسی کی طبیعت اور رویہ اس طرح کا ہے تو اس کی اصلاح کرتی، یوں ہر شے۔ تو انسان کے رویے کی تشکیل کے لیے قرآن نے 11 چیزیں بیان کی۔ پہلی بیان کی فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، سورہ البلد میں فرمایا انسان یہ مت سمجھ۔ اب جو کچھ لوگ، اب یہاں سے ہم اپنے اصل موضوع پر آ چکے، تصورات کی بھی اصلاح کرتے جائیے۔ ہم میں سے ہر بندہ سکون چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ اور وہ ایسا سکون چاہتا ہے، اس کے نزدیک سکون کی تعریف یہ ہے کہ نہ اس کو کوئی مشکل آئے، نہ کوئی وبال آئے، نہ کوئی مسئلہ آئے۔ یہ تصور نہایت ناقص ہے۔ یہ دنیا کی فارمیشن اس ماڈل پر ہے ہی نہیں کہ آپ ہر شے سے آزاد ہو کے سکون سے بیٹھ سکیں، نہیں، ہے ہی نہیں، تخلیق ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے انسان کو تکلیف اور مشقت میں رہنے والا پیدا کیا۔ وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ تکالیف اور مشقتیں ہمیشہ اس کو درپیش رہیں گی۔ ہر بندے کی تکلیف اور مشقت کی سطح اپنی ہے۔ ہم جب نیچے بیٹھ کے اوپر کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں وہ بڑی آسانی میں ہے، اوپر والا اپنے سے اوپر کو سمجھتا ہے وہ بڑی آسانی میں ہے، اس سے اوپر والا اپنے اوپر والے کو سمجھتا ہے۔ لیکن یہ سمجھ لیجیے اصول کہ کوئی شخص یہاں سکون کلی اور امن کامل کا شکار نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی تخلیق اس ماڈل پر ہوئی ہی نہیں۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو میسر لمحات ہیں ان کو اطاعت کے اندر لانا ہے، بس۔ کیا پتہ یہ لمحہ کب ختم ہو جائے، تو ہم نے جواب دہی ان لمحات کی دینی ہے۔ تو ہر لمحہ اگر معصیت کے دروازے سے اٹھا کے رسول کے در پر اور اطاعت مصطفی میں لے کر آ جائیں، بس یہ کامیابی ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ ختم ہو جائے گا معاملہ، یہ نہیں ہوگا۔ آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کا ایک مرید آیا، پہلے ان کے پاس بھی رہا، پھر وہ اپنے علاقے میں چلا گیا، لیکن پھر آیا اور اس نے بڑا زبردست سوال، یہ مجھ سے بڑے نوجوان سوال کرتے ہیں جو میں بتانے حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت میں بہت محنت اور ریاضت میں نے کی تاکہ مجھے میری نفسانی خواہشات سے چھٹکارا مل سکے۔ ہم نے اپنی گفتگو کا اختتام اس پر کرنا ہے آج، اختتامی نفسانی خواہشات اور یہ نوجوانوں کو کیسے بہا رہی ہیں اور ہم نے اس کے آگے بند کیسے باندھنا ہے۔ کیونکہ شخصیت کی پروان اور شخصیت کا آغاز اور شخصیت کی فارمیشن ہی تب ہوتی ہے کہ جب آپ اپنی ذات اور باطن میں ہر گندگی کا دروازہ بند کر دیں گے تو شخصیت بننی شروع ہو جائے گی۔ تو اس نے آ کے پوچھا حضرت جنید بغدادی سے، اس نے کہا کہ میں نے بڑی محنت کی، ریاضت کی، لیکن یہ پھر مجھے اکساتا ہے، کسی ایسی طرف لے کے چلا جاتا ہے جہاں میں نہیں جانا چاہتا۔ مجھے کوئی ایک ایسا وظیفہ یا کوئی عمل بتائیں کہ جو نفسانی خواہشات اٹھتی ہیں میری جان چھوٹ جائے۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ اے شخص، جب تک تیری سانس ہے تجھے نگرانی کرنی ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، چونکہ دنیا کی تخلیق اس ماڈل پہ نہیں ہوئی۔ تو پہلی چیز اللہ نے یہ فرمائی کہ انسان ہمیشہ جد و جہد میں رہنے والا ہے، لہٰذا مسائل کو منیمائز کر کے آگے چلنے والے بنے، چیزوں کو روک کے شٹ ڈاؤن کر کے بیٹھ کے مسئلے حل ہوں گے تو میں یہ کروں گا، یہ ایسا نہیں، آگے چلائیے پازیٹیولی۔ دوسری انسان کی جو پہلو شخصیت کے خواص کے حوالے سے قرآن زیر بحث لایا وہ بڑا اہم ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ پہلی بات یہ، اب اس کے اندر دو پہلو لے کر آ گیا قرآن۔ پہلا پہلو قرآن یہ لایا کہ اے انسان سن، میں تجھ سے کوئی عمل جبرن نہیں کروانا چاہتا۔ جبرن تو جانور بھی میرے مطیع ہیں، جبرن تو سورج چاند ستارے بھی میرے مطیع ہیں، جبرن تو یہ درخت، یہ چرند پرند سب میرے مطیع ہیں۔ اب میری منشا نے یہ چاہا تھا کہ ایک ایسی مخلوق بناؤں کہ جس کی اطاعت بھی میری کرے
مگر وہ اطاعت پر مجبور بھی نہ ہو، اس کے داعیات اس کو میری راہ سے مخالف راہ پر لے جائیں، اس کی مزاحمتیں میری راہ پر چلنے میں زیادہ ہوں بنسبت میرے مخالف کی راہ پر چلنے میں، اس کے باوجود وہ سب مزاحمتوں کو عبور کرے اور صرف اس لیے کرے کہ میں یہ چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کی تخلیق کی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ لا آپ پر جبر نہیں ہوگا۔ معجزات کے انتظار میں نوجوان مت بیٹھیں جب تک آپ خود اپنے آپ کو اصلاح پر آمادہ نہیں کرتے اور اپنی نفسانی خواہشات پر ضبط نہیں کرتے۔ معجزات کے انتظار میں مت بیٹھیں، آپ پر کوئی دروازہ نہیں کھلنے والا۔ اللہ کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جو اپنے دل میں غیر اللہ کو رکھتا ہے اللہ اس پر اپنے عنایات کا دروازہ ہی نہیں کھولتا۔ یہ اللہ کی غیرت کا تقاضا ہے۔ جہاں غیر ہو وہاں وہ نہیں آتا، جہاں غیر ہو وہاں وہ نہیں آتا، یہ اس کی غیرت کا تقاضا ہے۔ حضرت باعزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت 70 بار یا بعض روایتوں میں 300 بار یا بعض دفعہ 360 بار یعنی کثیر تعداد ہر روز بندہ مومن کے دل کی طرف متوجہ ہو کے دیکھتا ہے، اور اگر اس کے دل میں اپنے ماں سوا کسی کو پاتا ہے تو پھر اسے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے دل میں صرف اپنی طلب پاتا ہے تو پھر ایک وقت تک وہ دیکھتا رہتا ہے بالآخر جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ میری طلب میں صادق ہے، سچا ہے، وہ اس میں آ کے اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، وہ اپنا گھر نعرہ غوثیہ۔ اب اس کے بعد دوسرا پہلو جو بیان کیا وہ بھی بڑا شاندار۔ اب آپ کی شخصیت کی تشکیل ہو رہی ہے۔ دیکھیں نا، آپ مکان بناتے ایک ایک اینٹ رکھتے ہیں نا، یہ شخصیت کی مختلف خواص کی ایک ایک اینٹ رکھی جا رہی ہے۔ غور کیجئے، ایک ایک اینٹ رکھی جا رہی ہے۔ اگلا پہلو بیان کیا، فرمایا قد تبین الرشد من الغی، میں نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ اس کو صحیح یا غلط جاننے کے لیے کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے وجود کے اندر وہ عدل اور انصاف اس کی سرشت میں رکھ دیا کہ یہ فطرتاً جانتا ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، لہٰذا جواز ہی ختم ہو گیا کہ یہ تو مجھے علم نہیں تھا۔ اتنا سینس جس پر مدار ہدایت اور جس پر مدار مغفرت اور جس پر مدار بخشش ہے، ہم میں سے ہر فرد اس شے کو کاملاً جاننے والا ہے، یہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، بہت ساری آیات ہیں، ہم نے دونوں رستے کھول کے ان کے لیے رکھ دی۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اب جو چاہتا ہے ایمان لے آئے، اب جو چاہتا ہے وہ منکر ہو جائے۔ تو گویا ایمان کیا ہے؟ آپ کا اپنا آمادگی ہے کہ آپ جس طرح غلام اپنے آپ کو کسی کے آگے پیش نہیں کرتے، کیا آپ اپنے آپ کو اللہ کے آگے پیش کرنے پر آمادہ ہیں؟ تو یہ ایمان ہے۔ اور اگر آپ اس کو ایمان سمجھے ہوئے ہیں کہ آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، یہ ہمارے ہاں بہت بڑی خامی ہے۔ جو نوجوان مضبوط کردار کے نہیں بن رہے، جو ہمارے ہاں اہل فکر لوگ ہیں، علماء ہیں، جو دانشور ہیں، وہ فکر میں ناقص کیوں ہیں؟ وہ فکر میں مضبوط نہیں، ہم نوجوان کردار میں مضبوط نہیں۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ ہم میں سے ہر بندے کو یہ ٹیکا لگا دیا گیا ہے پیدا ہوتے ہی کہ تو ہی سچا ہے، سارا حق تیرے کو لے، تو ہی صرف جنت جانا ہے، تیرے علاوہ سارے جہنمی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں ہوں ہی جنتی، جب میں ہوں ہی سچا، جب مجھے روک ہی کوئی نہیں سکتا تو میں نے کرنا پھر کیا ہے؟ میں تو پہلے ہی پریولیجڈ ہوں۔ یہ یہود و نصارہ کا تصور ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہود و نصارہ۔ سورہ بقرہ کے میرے دروس چل رہے ہیں یونیورسٹی میں، منہاج یونیورسٹی میں، جمعہ کا جو ہفتہ وار ایک رکوع کا درس ہوتا ہے پیغام قرآن کے نام سے، وہ سنیں، اس میں یہ دو موضوع گزر چکے ہیں۔ یہ یہود کی نفسیات تھی کہ وہ اپنی خواہشات، اس کے لیے امانیوں کا لفظ قرآن نے کہا یہ اپنی امیدوں میں رہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بندے، خاص بندے، اللہ کے خاص بندوں کے بندے، ٹھیک ہے، اللہ کے معاذ اللہ بیٹوں کے، عزیر اور ان کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے نا علیہ السلام۔ تو فرمایا کہ یہ اپنے تصورات میں ہیں، ان کے ان باطل تصورات کی اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں۔ آپ اگر کسی تصور میں ہیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، حیثیت اس کی ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ سمجھ آئی؟ غلط فہمیوں سے نکل آئیے، یہ گمراہی ہے۔ اب ہمارے ہاں پرابلم کیا آ گئی ہے؟ جو صاحبان نسبت ہیں وہ بجائے کہ نسبت کا رنگ چڑھا کے زیادہ بہتر ہونے میں، وہ نسبت کی بنیاد پہ اپنی ساری خرابیوں کو ڈیفینڈ کرنے لگتے ہیں۔
وہ کوئی نہیں یار سانتا فلاں نے لے کے جانا ہے. یہ کیا تصور ہے, کیا تصور ہے؟ صاحبان نسبت جن کا بزرگوں کے ساتھ تعلق ہے ان کا تو پھر رنگ اور نکھرا ہونا چاہیے. آرتھر جیفری نے کتاب لکھی ہے اسلام کے خلاف. وہ کہتا ہے کہ اگر یہ عقیدہ سب سے درست ہے تو مسلمانوں کو پھر سب سے اچھی قوم ہونا چاہیے تھا. سمجھ آئیے؟ تو لہٰذا دنیا میں دوستو لاجک اور ریزننگ کے ساتھ بات سنائی جائے گی. آپ اگر کسی غلط فہمی اور خبط میں مبتلا ہیں تو اس کا کوئی علاج نہیں کیا جا سکتا. قرآن نے بات کھول دی. قرآن نے کیا کہا؟ تم پر ہدایت بھی واضح ہے اور گمراہی بھی واضح. اور آگے ایک اور پہلو ہے, اس کو میں یہی جوڑ دوں, تعلق ہے اس کے ساتھ. قرآن مجید نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰ سورۃ الشمس میں, کہ انسان کے وجود کے اندر ایسا خمیر اللہ نے اور ایسا نفس بنایا ہے, فَأَلْهَمَهَا اس میں الہام کیا ہوا ہے, فجورہا و تقویٰ, فجور بھی اور تقویٰ بھی. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اب بچے گا وہی جو اپنے آپ کو اس فجور جو اس کی فطرت کا حصہ ہے اس سے بچا لے گا, اور پھنس وہ جائے گا جو فجور کو غالب کر لے گا اور تقویٰ کو مغلوب کر لے گا. یہ کس نے کرنا ہے؟ آپ نے اب میرے پاس اور آپ کے پاس تو جبرائیل علیہ السلام نے نہیں آنا, کوئی ملکوتی قوت نے نہیں آنا. ہمارے پاس شعور ہے, عقل ہے, اللہ کے رسول کا قرآن آ چکا, حضور کی تعلیمات آ چکی. اس کے بعد اب ہمارا کام اپنا حصہ ڈالے بغیر. یہ قوم نتائج چاہتی ہے, ہم میں سے ہر فرد نتائج چاہتا ہے, اپنا حصہ ڈالے بغیر. ناکام قوموں کی یہ روش ہوتی ہے. آگے فرمایا اس غلط فہمی, اب اگلا پہلو آ گیا, اس غلط فہمی میں مبتلا نہ رہنا کہ جو میں کر رہا ہوں وہ درست ہے. ہمارے ہاں یہ بہت پرابلم ہے, اور قرآن مجید نے اس کو بیان کیا. جو جس پر ہے وہ اس پر خوش ہے, قرآن مجید نے کہا. یعنی غور کرنے کو تیار نہیں ہے, دنیا پڑی ہے. زمیں جنبت نہ جنبت گل محمد. جس تصور, جس عقیدے اور جس نظریے پر میں پیدا ہوا ہوں, میرا حق ہے کہ میں اس کی تحقیق کروں اور باقی سب کو پڑھوں اور پھر اس کا اطمینان حاصل کروں. ہم جس پر ہیں کذالک زینا لکل امۃ عملہم. پھر اس کا ایک پہلو جو واضح ہے قرآن نے بیان کیا, قرآن مجید نے بیان کیا کہ انسان کے اندر یہ والی خرابی ہے کہ جو وہ کرتا ہے اس کو درست سمجھتا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر اگلا پہلو جب قرآن مجید نے ایک اور بیان کیا سورہ یونس میں, یہ بڑا ہی میرے دل کے قریب, اور یہ ہم میں سے ہر بندہ اس کا شکار ہے, اللہ ہمیں معاف فرمائے. میں تو ہوں, آپ لوگ تو خیر اچھے لوگ ہیں. سورہ یونس میں فرمایا اللہ نے شکوہ کیا. اب اگلا خواص آ رہا ہے انسان کے وجود کے, اگلی اینٹ رکھ رہا ہے. فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. جب اس کو کوئی مشکل میں تو پڑتا ہے تو کیسے لیٹے ہی, پہلو کے بر کھڑے ہوتے, بیٹھے ہوئے مجھ سے مدد مانگتا ہے کہ اللہ میرا مسئلہ حل کر دے. اور اللہ نے فرمایا جب میں مسئلہ حل کر دیتا ہوں تو پھر مجھے ایسے بھولتا ہے جیسے مجھے پکارے ہی کبھی نہیں تھا. ہم اس ہیں کہ نہیں ہیں اس نفسیات کے لوگ کہ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو اللہ کے در پہ پہنچ جاتے ہیں. وہ ایسا عظیم ہے, وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ جب تک فراغی تھی تب تک میں تجھے یاد نہیں آیا. وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں, تنگی میں ہی یاد تو کیا, آ جا. تنگی میں یاد تو کیا. یہ اللہ رب العزت نے شکوہ کیا. اس موضوع پر قرآن مجید کی 20 آیات ہیں, آپ اندازہ کریں, پلٹ پلٹ کے شکوہ کرتا ہے. پھر سورہ حامیم السجدہ میں اللہ نے ایک اور انسان کی شخصیت کا پہلو بیان کر کے ایک اور شکوہ کیا, اس سے ملتا جلتا لیکن ہے مختلف. فرمایا کہ جب تجھے کسی چیز کی طلب اور حاجت ہوتی ہے تو تو مجھ سے مانگتا ہے. توجہ کیجئے, کیا کرتے ہیں مجھ سے, اور جب میں دے دیتا ہوں تو کہتا ہے یہ تو میرا حق تھا چونکہ میں نے محنت کی تھی. یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ دیکھیے یہ کیا پریکٹیکل باتیں ہیں ساری کی ساری. یہ ماورائی اسلام جب سے آیا ہے نا, یہ اشاروں میں جنتیں, اشاروں میں دوزخیں, اشاروں میں راندہ درگاہ, اس نے پریکٹیکل سب کے سب ختم کر کے رکھ دیا. شاہ صاحب ہنس رہے ہیں. شاہ صاحب پھر آپ کو پتہ تو ہے میرے مزاج کا, یہ تو ٹائم لینے سے پہلے بتاتے ہیں. اب پھر اللہ کی مرضی ہے. سنیں تو کیا فرمایا کہ جب تجھے کچھ طلب ہوتی ہے تو مجھ سے مانگتا ہے, اور جب میں دے دیتا ہوں تو کہتا ہے میں نے تو محنت کی تھی, میرا تو یہ حق تھا. کیا بندہ ایسا کرتا ہے؟
پھر آگے بیان فرمایا انسان کی سے فرمایا خلق انسان ضعیفا، انسان کمزور ہے طبعاً۔ واہ واہ، اس کے اندر بھلا کیا پہلو ہے، کمزور ہے۔ کیا خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، فرمایا کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ کمزور کو ہمیشہ کسی طاقتور کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ کمزور کتنا نادان ہے جو اپنے طاقتور سے ہی دور ہے۔ اللہ ہیں؟ یعنی ایک شخص ایسا ہو جو چل نہ سکے اور اس کو بتا دے کوئی کہ وہ لاٹھی پڑی ہے، تو کیا مطلب ہے کہ اللہ کے بندے کسی طرح وہاں تک پہنچ جا، اس کے بعد لاٹھی کو پکڑ لے، تو جو لاٹھی کے سہارے چلے وہ کبھی لاٹھی کو چھوڑتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد انسان کی ہماری فطرت کا ایک اور پہلو بیان کیا، ہم سب اس کا شکار ہیں۔ فرمایا وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یہ جلد باز ہے، عجلت پسند ہے، فوری نتائج چاہتا ہے، کوئی مسئلہ ہو جائے تو فوری بدلہ لینا چاہتا ہے، انتقام پہ اتر آتا ہے۔ یہ جو جلد بازی ہے اللہ فرماتا ہے یہ انسان کو شوبہ نہیں دیتی۔ ہم جلد باز ہیں، ہر معاملے میں جلد باز، محبت ہو اس میں بھی جلد باز، اور نفرت یا اختلاف ہو اس میں بھی جلد باز، اعتدال میں نہیں۔ ہمارے پورے معاشرے کی تباہی اس بنیاد پر ہے، ہم محبت کرتے ہیں پھر بھی حد کو مد نظر نہیں رکھتے، اور نفرت کرتے ہیں پھر بھی حد کو مد نظر نہیں رکھتے۔ اختلاف ہو سکتا ہے، کس سے نہیں ہوتا؟ ہماری تخلیق کی ساخت ہی ایسی ہے کہ ایک انسان دوسرے سے 100% میچ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اس اختلاف کو آپ نے مثبت استعمال کر کے معاشروں کو آگے بڑھانا تھا۔ آپ نے اس اختلاف کو مذہبی اور منفی رنگ دے کے جہاں پہ وہ قوم تھی وہاں کے اس کو روک دیا ہے۔ تقسیم در تقسیم در تقسیم، یہ بڑوں کے جو کہتے ہیں مفادات کی باتیں ہیں، چھوٹے دن کا شکار ہو چکے ہیں۔ کاش کے چھوٹوں کو بھی یہ شعور آ جائے کہ ہم کس کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جلد باز ہے۔ پھر آگے فرمایا واہ واہ واہ، سورہ الکہف میں فرمایا کہ انسان بڑا جھگڑالو ہے۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَالًا، یہ اکثر معاملوں میں جھگڑے کی طرف چلا جاتا ہے۔ پھر آگے سورہ روم میں فرمایا کہ اِذْ هُمْ يَقْنَطُونَ، یہ جلد نا امید ہونے والا ہے۔ تھوڑے ایسے معاملات ہو جائیں جہاں تھوڑا ٹائٹ ہو جائے معاملات، یہ فوراً نا امید ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس کا مجھ جیسا رب ہو اس بندے کو نا امید ہونا جچتا ہے؟ نا امید تو وہ ہو نا جدہ سائیں کوئی نہ ہو۔ وہ ایک شخص، امام غزالی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص، حضور کے دور کی بات، ایک شخص کو کسی کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ کیا میرے گناہ، اس نے بہت بڑا گناہ کیا، تو انہوں نے کہا جن کے پاس گیا کہ تیری کوئی بخشش نہیں۔ وہ میدان میں آیا اور پکار کے کہتا ہے کہ باری تعالیٰ اگر میرا گناہ تیری رحمت سے بڑھ گیا ہے تو پھر مجھ پر یہ آسمان کا ٹکڑا گرا دے اور مجھے تباہ کر دے، اور اگر میرا گناہ چھوٹا اور تیری رحمت زیادہ ہے تو پھر جو تیرا فیصلہ وہ مجھے منظور۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ یہ شخص اگرچہ گناہگار ہے مگر میری رحمت کی معرفت رکھتا ہے، اس کو یہ معرفت ہے کہ میری رحمت کتنی بڑی ہے، اور جس نے اس کو رحمت سے مایوس کیا اس کو میری معرفت نہیں ہے رحمت۔ تو کیا فرمایا؟ جلد نا امید ہونے والا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا 11واں اور آخری پہلو، ریپیٹیشن بہت ہے لیکن میں نے آج کیا نا، میں خلاصہ آج کروں گا۔ سورۃ الفجر کے اندر فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، یہ مال کی محبت میں بڑا سخت گیر ہے، یہ رشتوں کو بھی پامال کر دیتا ہے، کہیں مال جائیداد کا مسئلہ ہے، یہ اللہ کے احکام فرمایا میرے حلال و حرام کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ مال کی محبت میں یہ بڑا متشدد واقعہ ہوگا۔ مال کی محبت میں تو وہ متشدد واقعہ ہو جس نے ہمیشہ مال رکھنا ہو، جس نے ایک دورانیے کے لیے آیا اور اس کے بعد چلے جانا ہے، اس کا جچتا ہے کہ وہ اتنا متشدد ہو مال کے ساتھ، مال تو لے کے نہیں جانا۔ تو انسان کی شخصیت کے یہ پہلو قرآن زیر بحث لایا۔